غلام اسحاق خان میاں صاحب سے لڑ رہے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی کاکڑ ڈڈ ناٹ ٹیک جنرل کاکڑ ڈڈ ناٹ ٹیک این ایکسٹینشن سیڈ بھائی دونوں گھر جاؤ بھائی کیا یو ناٹ یو پٹ دی ہول تھنگ از دی آرمی سوللی ریسپانسبل فار دس آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک گیو این آنسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ آنسر ٹو دس از دی اونلی از اے آرمی چیف ویٹنگ ڈیسپریٹلی جب وہ چار پھول لگا کے بیٹھا ہے کہ اچھا یار میں نے کس دن اس کو نپنا ہے از دیٹ اٹ اور آر پالیٹیشینز ایکولی ٹو بلیم؟ دیکھیں اگر قائد اعظم محمد علی جناح رہ جاتے جس طرح نہرو رہ گیا تھا ہندوستان میں تو وہ ٹریڈیشنز بنا جاتے. ہماری بدقسمتی سے جو پہلی انٹروینشن پہلے یہ بیوروکریٹ نے کی پھر جنرل نے کی اس کے بعد ہمارا یہ چلا ہی نہیں سسٹم. آپ کہتے ہیں ہم پٹری سے اتر گئے اور ہماری جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا وہ کبھی بھی چل ہی نہیں سکا. یعنی کہ جو اس کو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تھا وہ ہے نا کہ the nations that don't learn from history are condemned to repeat it. تو ہم وہی کر رہے ہیں, ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. condemned to the dustbin of history. معین قریشی نے ایک فریز کی تھی, they are destined to be condemned to the dustbin of the present. ہسٹری بھی نہیں کہتا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. جدھر انصاف نہیں ہوتا, عدل نہیں ہوتا, جدھر مائٹ از رائٹ, جنگل کا قانون ہوتا ہے, جدھر ظلم ہوتا ہے, وہ ایونچولی قوم سروائیو ہی نہیں کرتی. چرچل جب مر رہا تھا, وہ جو برطانیہ اور ہٹلر بمبارڈمنٹ کر رہا تھا, سارے گھبرائے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی بچ جائے گا. اس نے کہا ہماری عدالتیں آر کورٹس گیونگ جسٹس. انہوں نے کہا انصاف دے رہے ہیں, پھر کہتا کوئی نہیں ہمیں برباد کر سکتے. ڈاکٹر شرف گن نیازی جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, وہ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہے, آپ بھی نیازی ہیں وہ بھی نیازی ہیں. ان کو میں حال ہی میں انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ فیصلہ اصل میں میرے حق میں ہوا ہے, بلکہ انہوں نے کہا یہ صلح حدیبیہ والا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ شکست ہے یہ فتح ہے. جب بھی عمران خان صاحب دوبارہ اپنے پیپرز دائر کریں گے یہ آبجیکشن ہم ان کے سینے پہ مدول لیں گے. خیر یہ مدول لیں تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں. Was that decision totally in your favor or why is not? دیکھیں ڈاکٹر شیرف گن شریف آدمی نارمل آدمی نہیں ہے. نارمل نہیں ہے. وہ پیسے تو نہیں بناتے, وہ بتا نارمل آدمی نہیں ہے. نارمل مطلب کہ وہ اس کی وہ ایک تو چار کلا بازی چوتھی پارٹی چینج کر گیا اور اب بے نظیر آئی ہے اور اس نے چھلانگ مارنی ہے. تھوڑا مشرف کمزور ہے یا ادھر جائے گا, یعنی ہی از ریڈی ٹو اسپرنگ. میں کہا نارمل نہیں ہے. تو اس کی میں کامنٹ سیریسلی نہیں لیتا. لیکن یہ جو کیس ہے دیکھیں نہیں, یہ سارا کیس ایک ایکس پارٹی ججمنٹ, مجھے یاد ہے جب وہ کیلیفورنیا والی اور ایکس پارٹی ججمنٹ. ایکس پارٹی ججمنٹ تو پہلے پاکستان چلتی رہی ہے. اگر آپ نے ایکس پارٹی ججمنٹس پہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو ایم کیو ایم ہے وہ آدھی ان کی لیڈرشپ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی, کیونکہ ان کے اوپر پارٹی ججمنٹس ہوئی ہیں, پاکستان سے ایبسکونڈ کیے ہوئے ہیں. میں تو ایبسکونڈ نہیں کیا کہیں سے, میں تو امریکہ بھی جاتا ہوں اور کئی دفعہ گیا ہوں. یہ تو 8-10 سال پہلے, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر شیرف گن ہیں یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کسی طرح نہ کسی طرح الیکشن سے باہر کروا دیں تاکہ یہ جو میں ان کے خلاف بولتا ہوں اور پریشر میں آ جاتے ہیں میرے نیچے, یہ کسی طرح آواز بند کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی نہ ایک ان کو کوئی چیز ملی ہے بیچاری سیٹا وائٹ, اور جو 10 سال سے رگڑا جا رہی ہے سیٹا وائٹ کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی طرح میں نے بار بار دنیا کو کہا, میں نے میری تاریخ اٹھا کے دیکھ, میں کہ 35 سال سے میرے انٹرویو آ رہے ہیں, ایک جگہ مجھے بتا دو میں نے کہیں کہا کہ میں کوئی بڑا فرشتہ نیک انسان تھا. میں کہا میں ہم گناہگار انسان تھا, غلطیاں کی. جب آپ نے آخری الیکشن لڑی تو آپ کو ایک سیٹ ملی, یاد ہے آپ کو؟ ایک سیٹ ملی جس پہ شیخ رشید صاحب نے ایک دو کہا ان کو جتوایا گیا ہے, تو آپ نے کہا دیکھو خود مان رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یاد ہے آپ کو؟ وہ اسے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ مان ہی کیا. پہلے کہہ رہا تھا وہ لوکل باڈی الیکشن جسٹیفائی کر رہا تھا کہ فری اینڈ فیئر ہوا ہے, اور دوسری نظر پہ کہتا کہ آپ کو دھاندلی کر کے جتا دیا. لیٹس ایکسپٹ شیخ صاحب از ون آف دی موسٹ آرٹیکولیٹ مین. کلرفل. Now, in this election that is going to take place, and we hope and I'm sure SM Zafar صاحب کہتے ہیں کہ free and fair ہوں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, جنہیں پیر پگاڑا صاحب کہتے ہوتے سی تھرو شفاف سی تھرو.
What are the chances of your party? That's number one. کیونکہ کرنٹ جو ویوز ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ آپ جماعت اسلامی, پی ایم ایل این اور آپ اینڈ سم ادرز ول فارم این الیکٹرل الائنس. واٹ آر دی چانسز آف یور پارٹی اینڈ از دس الیکٹرل الائنس سم تھنگ ان دی آفنگ؟ دیکھیں نعیم صاحب, سے پہلے تو انشاءاللہ یہ پہلی الیکشن ہم تیاری سے لڑیں گے. مجھے یاد ہے پہلے ایسا کر کے 5 مہینے کی پارٹی میں پہلی الیکشن آ گئی, دوسری ہم جنرل مشرف کے ساتھ تھے اور واحد پارٹی تھی جو اسے علیحدہ ہوئی, اور وہ 3 مہینے پہلے, اور وہ الیکشن تھی آئی ایس آئی کی. اب یہ بھی آئی ایس آئی اس میں پوری شرکت کرے گی, جیسے کہتے ہیں نا صاف اور شفاف دھاندلی ہوگی اس الیکشن میں. اس میں تو خیر سیٹیں بانٹی جا رہی تھیں. آئی ایس آئی کے جنرل تھے جو باقاعدہ بتا رہے تھے کہ آپ جو ان کے ساتھ جنرل مشرف تو آپ کو اتنی سیٹیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہم واحد جب علیحدہ ہوئے تو ہماری پارٹی کا ستیاناش کر دیا انہوں نے. ہمارے فرنٹیئر سے لوگ توڑے انہوں نے, جو کینڈیڈیٹس آئے وہ بھاگ گئے سارے. تو خیر وہ بڑی مشکل الیکشن, یہ الیکشن تیاری سے لڑ رہے ہیں. اور میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم ایک فورس بنیں گے. پاور میں نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے پاور میں نہ, کیونکہ ابھی شاید نہ ہماری وہ پوزیشن ہو, لیکن ایک پارٹی کی فورس بن جائے گی. اتنی سیٹیں ہوں گی کہ پارلیمنٹ میں ہماری ایک پریزنس ہوگی. اور اب دوسری رہ گی الائنس جیسے جو الیکشن اگر تو جنرل مشرف کروائے گا, اب پتہ نہیں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے. اگر جنرل مشرف کرواتا ہے تو پھر کلیئر ہو جائے گا کہ ایک میڈ ان واشنگٹن الائنس بن رہی ہے, ماڈریٹ, جس میں الطاف حسین ہوں گے, بے نظیر ہوگی, اور جنرل مشرف ہوگے, اور کافی ہوگی. اور دوسری طرف پھر وہ پارٹیز ہوں گی جو ایک جینوئن قسم کی اپوزیشن بن کے آئیں گی سامنے. اب اس میں کلیئر نہیں ہوں کہ کون کون آئے گا, ابھی میں کلیئر نہیں ہوں. خان صاحب, آپ نے ایئرز اینڈ ایئر سال پہلے میں نے آپ سے بات کی, تو کئی سال پہلے شاید ہم ایئرپورٹ پہ ملے تھے, تو میں نے آپ سے کہا کہ اس ملک میں دھڑے ہوتے ہیں, آپ دھڑوں کو ملا لیں یا وہ گروہ ملا لیں, جتھے جو ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں, دا ٹائم ول کم وین واٹ آئی ایم سیئنگ دا پیپل ول لسن ٹو اٹ. ڈو یو تھنک دی ٹائم ہیز کم ناؤ؟ کیونکہ آپ کئی دفعہ ڈیفائننگ موومنٹ کر چکے ہیں. یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے, یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے, یہ ڈیفائننگ. پاکستان کے لیے تو ڈیفائننگ موومنٹ یہ ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ کیس ہی ڈیفائننگ ہے. یہ اگر کیس فیصلہ ہو جائے, یہ بڑا, اس کا امپلیکیشن صرف جنرل مشرف پہ نہیں ہے, یہ ملٹری کے اوپر ہے, کہ ملٹری اور سویلین ریلیشن شپ کے اوپر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کبھی بھی روایتی سیاست سے پاور میں نہیں آئے گی. ہماری پارٹی تب آئے گی جب انصاف کا آئیڈیا کا وقت آ جائے گا, کہ جب لوگ ایک آئیڈیا کو ووٹ دیں گے, پارٹی کو ووٹ دیں گے, یہ دھڑوں کو اور یہ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں, یہاں پروفیشنل پالیٹیشینز آ گئے. وہ کرتے کیا ہے کہ اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں, 16,000 ووٹ انہوں نے, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جیت جائیں, اور جیت کے پھر اپنے آپ کو نیلام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کدھر میں میرے اپنے آپ کو میں کدھر جا سکتا ہوں. شیرف گن آپ کے سامنے کلاسیکل اگزامپل ہے کہ وہ ایک میاں اس نے اپنا دھڑا بنایا ہوا ہے, وہ جیت کے پہلے جنرل مشرف کو ایک دن کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو آپ نے ایل ایف او کیا ہے میں کبھی, اور اس کی اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے, ایک ہفتے بعد وزارت کی آفر آئی اور ادھر چلا گیا. تو یہ نیلام کرتے ہیں, انہوں نے ستیاناش کیا. یہ سیاست میں پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں سیاست میں وہ لوگ آئیں گے جو ذاتی مفادات کے لیے آئیں گے. ہم جو پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جو اپنا آئیڈیا اور منشور کے اوپر لوگوں کو تیار کریں گے, کیمپین کریں گے, اور جب بھی اس کا وقت آ گیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے آئیڈیا کو ووٹ دیں, تاکہ ہم وہ کینڈیڈیٹس لے کے آئیں جو اس ملک کے اندر صحیح قیادت پرووائڈ کر سکے. اگر یہی سیاست کرنی ہے شیرف گن ٹائپ اور یہ جو لوگ یہ پروفیشنل پالیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا تو ماضی ہے اب آپ کے سامنے. یہ تو بکتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر امریکہ اس ملک کو کہیں خدا نہ خواستہ فتح کر لے, یہ سارے ان کے وزیر بن جائیں گے امریکہ کے. یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتے, ان کی فکسڈ پرائس ہے. خان صاحب, آلویز اے پلیجر میٹنگ یو. ٹیک کیئر. تھینک یو.